آپ سن رہے ہیں عزم آہن فنانس پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کی، پی ایس ایکس۔ کافی لوگوں کے لیے ایک پیچیدہ سی دنیا ہے نا؟ جی بالکل، اور خاص طور پر اگر آپ نئے ہیں تو سمجھنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ تو آج کوشش کرتے ہیں اسے ذرا آسان بنانے کی۔ ہمارے پاس پی ایس ایکس کا منظرنامہ، سرمایہ کاری کا سفر کے نام سے کچھ مواد ہے۔ اسی کے نکات کو استعمال کرتے ہوئے ذرا گہرائی میں بات کریں گے کہ بھائی یہ مارکیٹ آخر ہے کیا، چلتی کیسے ہے، اور اس میں سرمایہ کاروں کے لیے کیا رکھا ہے، مطلب مواقع کہاں ہے اور خطرات کیا ہیں۔ اچھا، اس پوری گفتگو کو ہم ایک سفر سے تشبیہ دیں گے۔ فرض کریں لاہور سے اسکردو کا ایک لمبا سا روڈ ٹرپ ہے، کوئی 18 دن کا۔ او واہ، دلچسپ۔ ہاں، تو یہ پی ایس ایکس میں سرمایہ کاری بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ کبھی راستہ بالکل ہموار، موٹر وے جیسا، یعنی بل رن۔ بالکل، اور کبھی بابو سر توپ جیسی خطرناک مشکل چڑھائی۔ وہ ہو گئی بیئر مارکیٹ۔ صحیح۔ تو اتار چڑھاؤ، قوانین اور آخر میں ایک منزل، یہ سب اس سفر کا حصہ ہیں۔ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ تو آج کا مقصد صرف یہ نہیں کہ پی ایس ایکس کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ اس کے جو انڈیکسز ہیں نا، کہ ایسی 100 آل شیئر سیکٹر والے، جی وہ اصل میں بتاتے کیا ہیں، وہ نقشے کی طرح کیسے کام کرتے ہیں۔ پھر ایس ای سی پی یعنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور خود پی ایس ایکس کے قوانین، ان کا کیا کردار ہے۔ ٹریفک پولیس والے۔ ہاں بالکل، ٹریفک پولیس، اوور سپیڈنگ سے روکنا، غلط اوورٹیکنگ نہ کرنے دینا، اور سب سے اہم اس منفرد سفر کے لیے طویل مدتی سرمایہ خریداری کے لیے ذہن کیسے تیار کرنا ہے۔ تو آپ کی تشبیہ کو آگے بڑھائیں تو موٹر وے کا ہموار سفر ہو گیا بل رن، بابو سر کی چڑھائی بیئر مارکیٹ، اور ناران میں چائے کا کپ، وہ سمجھیں لیکوڈیٹی یا ڈیویڈنڈ مل گیا، تھوڑا دم لینے کا موقع۔ صحیح۔ اور ٹریفک پولیس تو ہو گئی ایس سی پی۔ بالکل۔ تو چلیں سفر شروع کریں لاہور سے۔ جی بالکل۔ تو سب سے بنیادی بات، پی ایس ایکس ہے کیا؟ یہ ایک مارکیٹ ہے، ایک بازار جہاں کمپنیاں آتی ہیں اپنا حصہ یعنی شیئرز بیچ کر پیسہ اکٹھا کرنے، کاروبار بڑھانے کے لیے، اور دوسری طرف ہم جیسے عام لوگ یا بڑے ادارے وہ آتے ہیں ان شیئرز کو خریدنے، اس امید پر کہ کمپنی کامیاب ہوگی تو ان کے پیسے بھی بڑھیں گے۔ جی یہ لاہور کے کسی بڑے مصروف بازار جیسا ہی ہے، ہر کوئی کچھ لینے کچھ دینے آیا ہے۔ ٹھیک۔ کمپنیاں فنڈز لینے، سرمایہ کار منافع کمانے، اور اس سارے لین دین کو آسان بناتے ہیں بروکرز۔ وہ کیسے؟ وہ سمجھے بس کنڈکٹر ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی بس، مطلب کون سا شیئر آپ کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور آپ کی خرید و فروخت کرواتے ہیں۔ اچھا۔ اور ایس ای سی پی، وہ ٹریفک پولیس کیا کرتی ہے یہاں؟ وہ یہ یقینی بناتی ہے کہ کوئی غلط ڈرائیونگ نہ کرے، مطلب کوئی انسائیڈر ٹریڈنگ نہ ہو، مارکیٹ کو کوئی جان بوجھ کر اوپر نیچے نہ کرے، سب کے لیے اصول ایک جیسے ہوں۔ اس کی کوئی مثال دیں، مطلب عملی طور پر یہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، فرض کریں ایک کمپنی ہے لکی سیمنٹ، وہ اپنے شیئرز پی ایس ایکس پر لاتی ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے کوئی ٹرانسپورٹ کمپنی نئی بسیں سڑک پر لائے۔ ٹھیک۔ اب جب ایک سرمایہ کار لکی سیمنٹ کا شیئر خریدتا ہے تو وہ گویا اس بس میں ایک سیٹ خرید رہا ہے۔ اچھا۔ اب اگر بس کمپنی منافع کمائے گی تو سیٹ کی قیمت یعنی شیئر کی قیمت بڑھے گی، اگر نقصان کرے گی تو قیمت گرے گی۔ سرمایہ کار نفع نقصان میں شریک ہے۔ مگر یہ سفر ہمیشہ سیدھا تو نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ وہ 2020 والی مثال یاد ہے، کووڈ والی؟ ہاں، وہ تو بہت برا وقت تھا۔ مارکیٹ 43,000 سے گر کر سیدھا 27,000 پر آ گئی۔ وہ سمجھیں کہ جیسے آپ لاہور سے نکلیں اور شیخو پورہ کے پاس شدید بارش شروع ہو گئی، سڑک پہ پھسلن، بریک لگانے پڑ گئے۔ بالکل، رفتار کم کرنی پڑی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ مارکیٹ واپس اوپر آ گئی۔ ہاں، 2021 تک واپس 48,000 پر چلی گئی، یعنی موسم صاف ہو گیا، سڑک بہتر ہو گئی۔ تو سبق یہ ہے کہ پی ایس ایکس نہ صرف موٹر وے ہے، نہ صرف پہاڑی راستہ، یہ ان سب کا مکسچر ہے، جی ٹی روڈ بھی ہے بیچ میں۔ صحیح کہا، اتار چڑھاؤ تو لازمی حصہ ہیں۔ اچھا، اب اس سفر میں راستے کا پتہ کیسے چلے؟ گوگل میپس کہاں ہیں؟ وہ ہے انڈیکسز۔
PSX इंडेक्सेस। उनके बगैर तो सरमाया कारी ऐसे ही है जैसे बगैर नक्शे के स्कर्दू निकल पड़ना। तो सबसे मशहूर नक्शा कौन सा है? KC 100? जी, KSE 100 ये फ्लैगशिप इंडेक्स है। ये पाकिस्तान की 100 सबसे बड़ी कंपनियों की कारकर्दगी दिखाता है। सबसे बड़ी कंपनियां किस लिहाज से? उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, यानी उनके तमाम शेयर्स की कुल मार्केट वैल्यू। अच्छा, तो जब ये इंडेक्स ऊपर जाता है? तो मतलब है कि बड़ी कंपनियों की हालत अच्छी है, मार्केट में तेजी है। यूं समझें आप मोटरवे पर 120 की स्पीड से जा रहे हैं। और जब नीचे आता है? तो मंदी है, मतलब आप एबटाबाद के ट्रैफिक में फंस गए हैं, ट्रकों के पीछे। इस KC 100 की भी तो अपनी कहानियां हैं। 2017 में कहाँ था ये? 52,876 रिकॉर्ड हाई। वो समझे बाबूसर टॉप, बिल्कुल साफ मौसम में। वाह। लेकिन फिर 2019 में नीचे आ गया, बहुत नीचे। 30,000 से भी नीचे। वो थी असल बाबूसर की चढ़ाई। धुंध, बारिश, गाड़ी गर्म हो रही है, ब्रेकें चीख रही हैं। सरमायाकारों के तो पसीने छूट गए होंगे। बिल्कुल, ये उतार चढ़ाव ही तो असल इम्तिहान है। अच्छा, KSE 100 के अलावा और भी हैं? जी, एक है KSE ऑल शेयर इंडेक्स। ऑल शेयर, इसमें क्या फर्क है? इसमें तकरीबन सारी लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं, छोटी बड़ी सब। तो ये ज्यादा वसी तस्वीर दिखाता है। अच्छा, तो ये पूरे पाकिस्तान का नक्शा हो गया, सिर्फ मेन शहरों का नहीं? हाँ, कुछ ऐसा ही। ये मजमूई मार्केट की सेहत का शायद बेहतर अंदाजा देता हो, लेकिन ज्यादातर लोग KSE 100 को ही देखते हैं। और वो सेक्टरल इंडेक्सेस, वो क्या है? वो हैं जैसे अस्करदू जाते हुए रास्ते की ज़ेली वादियां, हुंजा, नगर, शिगर। अच्छा, हर सेक्टर का अपना इंडेक्स, बैंकिंग का अलग, सीमेंट का अलग, IT, टेक्सटाइल, तवानाई। तो इसका फायदा? इससे पता चलता है कि कौन सा शोबा ज्यादा अच्छा कर रहा है। हाँ, और ये खास खबरों से बहुत जुड़े होते हैं। जैसे हुकूमत ने बड़े डैम बनाने का ऐलान किया तो सीमेंट सेक्टर का इंडेक्स भागने लगता है। सही। या शरह सूद बदली तो बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़ता है। बिल्कुल। और पिछले कुछ सालों में देखें तो IT सेक्टर, खास तौर पर एक्सपोर्ट वाली कंपनियां जैसे सिस्टम्स लिमिटेड। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि दुनिया भर में डिजिटल काम बढ़ा और रुपए की कदर भी गिरी। तो ये वादियां खूबसूरत तो हैं, लेकिन इनमें लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी है, यानी कोई एक सेक्टर किसी वजह से बैठ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ एक वादी में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। यानी डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल, वो आगे बात करेंगे। अच्छा, नक्शे तो समझ आ गए। अब जरा ट्रैफिक पुलिस की बात हो जाए। SECP और PSX के कानून। हाँ, ये क्यों जरूरी है? स्कर्दू जाते हुए चेक पोस्टें आती है ना, लाइसेंस चेक, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, क्या ये भी वैसे ही हैं? जी, काफी हद तक। SECP तो पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर और मालियाती मार्केट्स की निगरानी है, और PSX भी खुद रेगुलेट करता है। उनके 3 बड़े मकसद हैं। क्या क्या? पहला, सरमायाकार का तहफ़्फ़ुज़, खास तौर पे छोटे सरमायाकार का, कि उसके साथ कोई धोखा ना हो, जैसे? फ्रॉड ना हो, मार्केट को कोई अपनी मर्जी से ना चलाए। दूसरा, शफाफियत। शफाफियत मतलब कंपनियां अपनी असल माली हालत, अपनी कारकर्दगी वक्त पर और ईमानदारी से बताएं। ये ऐसे है जैसे रात को गाड़ी के हेडलाइट्स जलाकर चलना। ठीक। और तीसरा, मार्केट में इस्तेहकाम और मुनसिफाना मुकाबला, कि सबको बराबर मौका मिले, कोई नाजायज फायदा ना उठाए, ओवर स्पीडिंग ना करे। इसकी कोई मिसाल है कि इन कानूनों से वाकई कोई फर्क पड़ा हो? हाँ, 2020 में एक अहम कदम उठाया गया था। SECP ने ब्रोकर्स पर यह लाजिम कर दिया कि वो क्लाइंट्स के शेयर्स और पैसे बिल्कुल अलग रखें अपने पैसों से। क्यों? पहले क्या होता था? पहले कुछ ऐसे वाकयात हुए थे कि अगर कोई ब्रोकर माली मुश्किल में आता था तो वो मुबैना तौर पर क्लाइंट्स के शेयर्स इस्तेमाल कर लेता था। ओह, ये तो गड़बड़ है। जी, तो SECP ने ये उसूल सख्त कर दिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बस कंपनी को पाबंद किया जाए कि मुसाफिर के टिकट का पैसा अलग रखो, अपनी कमाई अलग। सही, ताकि मुसाफिर का हक महफूज रहे। बिल्कुल। इसी तरह इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ भी सख्त कवानीन है। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कंपनी का कोई अंदरूनी बंदा जिसे कोई खास खबर पहले से पता हो, वो उस खबर की बुनियाद पर शेयर्स खरीदे या बेचे, आवाम को पता लगने से पहले। ये गैर कानूनी है। और वो जो कंपनियां आपस में मिलती हैं, मर्जर्स। हाँ, इंज़िमाम और हिसूल,
وہاں بھی SECP کا کردار اہم ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ شیئر ہولڈرز، خاص طور پہ چھوٹے شیئر ہولڈرز کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ان کو مناسب قیمت ملے. یہ ایسے ہے جیسے دو بس کمپنیاں مل رہی ہوں تو SECP دیکھے کہ پرانے مسافروں کے ٹکٹوں کا کیا بنے گا. بالکل. یہ جیسے جگلوٹ کا پل ہے، اس پر سے بھاری ٹرک گزارنے سے پہلے اس کی مضبوطی چیک کرنا ضروری ہے نا؟ ہاں، ورنہ گر جائے گا. تو یہ ریگولیشنز مارکیٹ پر اعتماد قائم رکھنے کے لیے پل کی مضبوطی کی طرح ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ان ریگولیشنز کے بغیر PSX میں پیسہ لگانا وہ اسکردو روڈ پر بغیر ریلنگ کے گاڑی چلانے جیسا ہے. بالکل. ایک غلطی اور آپ سیدھا نیچے دریائے سندھ میں. بہت خطرناک. برے کبھی یہ قوانین سخت لگیں لیکن ہیں ضروری. جی، ان کے بغیر تو افراتفری مچ جائے گی. چلیں اب اس ساری تصویر کو جوڑتے ہیں. لاہور سے اسکردو کا یہ سفر اور PSX کا منظرنامہ. بروکریج اکاؤنٹ کھولا، پہلی ٹریڈ کی. یہ ہو گیا لاہور سے روانگی. اور جب مارکیٹ تیز ہو، بل رن. وہ موٹر وے کا سفر، ہموار، تیز. لیکن پھر آتی ہیں وہ مشکل چڑھائیاں، سیاسی عدم استحکام، IMF کی شرطیں، بجٹ. وہ ہے ایبٹ آباد سے ناران یا چلاس تک کا سفر، مشکل، تھکا دینے والا. اور وہ جو مارکیٹ کی بلندیاں تھیں 2017-2021 والی، وہ بابو سر ٹاپ سر کر لیا. اونچائی پر پہنچ گئے. لیکن ٹاپ پر ہمیشہ تو نہیں رہا جا سکتا. نہیں، نیچے بھی آنا پڑتا ہے. اچھا، وہ جو چھوٹے کم چلنے والے سٹاکس ہوتے ہیں جہاں خرید و فروخت کم ہوتی ہے. ہاں، پینی سٹاکس، یا جہاں وہ پمپ اینڈ ڈمپ کا خطرہ ہوتا ہے. ہاں، کہ قیمت اوپر لے جا کر بیچ دو. وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے جگلوٹ سے اسکردو والا. تنگ، خطرناک، کچا پکا، بہت احتیاط چاہیے. بالکل، وہاں پھسلنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے. اچھا، اس سفر میں ری فیولنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہیں ڈیویڈنڈز جو کمپنیاں منافع سے دیتی ہیں، یا رائٹس ایشوز جب کمپنی مزید شیئرز دیتی ہیں. یہ راستے کے پیٹرول پمپس کی طرح ہیں. اور وہ SECP کے آڈٹ یا PSX کی چیکنگ؟ وہ ٹریفک پولیس کی چیک پوسٹ ہے، نظم و ضبط کے لیے. اور یہ سب کر کے پہنچنا کہاں ہے؟ منزل کیا ہے؟ منزل ہے اسکردو کی خوبصورت پرسکون وادی، یعنی طویل مدتی دولت میں اضافہ، مالی استحکام. ٹھیک. اب آتے ہیں سب سے اہم چیز پر. اس سفر کے لیے گاڑی کون سی استعمال کرنی ہے، یعنی ہمارا پورٹ فولیو. ہاں، یہ بہت اہم ہے. اگر آپ کا پورٹ فولیو بھرا ہوا ہے صرف چھوٹے غیر یقینی سٹے والے پینی سٹاک سے، تو یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک چھوٹی سی ٹویوٹا وٹس میں 8 بندے بٹھا کر سامان لاد کر بابوسر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہوگا؟ گاڑی جواب دے جائے گی، راستے میں رک جائے گی. تو پھر گاڑی کیسی ہو اس سفر کے لیے؟ گاڑی متوازن ہونی چاہیے. اس میں اینگرو، MBL، SYS جیسی بڑی مستحکم کمپنیوں کے شیئرز ہونے چاہیے. یہ گاڑی کا مضبوط انجن ہے جو مشکل چڑھائی پر بھی کھینچ لیں. بالکل. ساتھ میں تھوڑا بہت حصہ آپ تیز ترقی کرنے والے شاید چھوٹے سٹاکس میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ وزن مضبوط کمپنیوں پر ہو. یعنی ایک اچھی 4x4 جیپ جیسی؟ ہاں، جو ہر قسم کے راستے پر چل سکے. یہ ایک متوازن سوچ ہے جو ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اس پورے سفر سے کیا سبق سیکھے ہم نے؟ ماخوذ کیا کہتا ہے؟ پہلا سبق، پہلا اور سب سے اہم سبق، صبر، پیشنس. یہ آکسیجن کی طرح ہے. آکسیجن؟ جی، جیسے بابو سر پر اونچائی پر آکسیجن کم ہوتی ہے یا دھند میں انتظار کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی مارکیٹ میں صبر کرنا پڑتا ہے. مارکیٹ کے سائیکل بدلنے کا انتظار. جو گھبرا کر بیچ دیتے ہیں وہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں، اور جب مارکیٹ واپس اوپر جاتی ہے تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ٹھیک. دوسرا سبق، ڈائیورسیفیکیشن، یعنی انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھنا. یہ تو سنا ہے. اسکردو کے سفر پر آپ ایک نہیں 2 اسپیئر ٹائر لے کر جائیں گے نا؟ ہاں بالکل. تو اسی طرح سارا پیسہ ایک ہی کمپنی یا ایک ہی سیکٹر میں نہیں لگانا چاہیے. بینکنگ، توانائی، IT، سیمنٹ، تھوڑا تھوڑا سب میں. اس سے خطرہ کم ہوتا ہے. صحیح. تیسرا سبق، قوانین کی پابندی، ڈسپلن. ٹریفک قوانین پر عمل کرنا. جی، جیسے خطرناک موڑ پر آہستہ چلانا ضروری ہے، ویسے ہی مارکیٹ میں SSCP اور PSX کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے. انسائیڈر ٹریڈنگ سے بچنا، بروقت معلومات دینا، شارٹ کٹ نہیں لینا. جلدی امیر بننے والی اسکیموں سے بچنا. بالکل، وہ اکثر نقصان ہی دیتی ہیں. اور آخری چوتھا سبق،
اپنی منزل پر نظر رکھیں. کیپ یور آئیز آن دا پرائز. مطلب یہ کہ راستے کے ہر چھوٹے گڑھے، مارکیٹ کے ہر روز کے اتار چڑھاؤ پر پریشان ہونے کی بجائے اپنے لمبے عرصے کے مقصد کو یاد رکھیں. اسکردو پہنچنا ہے. سرمایہ کاری میراتھن ہے، 100 میٹر کی دوڑ نہیں. بالکل. طویل مدتی سوچ سب سے اہم ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج یہ صرف ایک مارکیٹ نہیں، یہ ایک پورا سفر ہے. لاہور سے اسکردو تک. جس میں انڈیکسز نقشے ہیں، SECP ٹریفک پولیس ہے، کمپنیاں ہم سفر ہیں. اور ہمارا پورٹ فولیو ہماری گاڑی ہے. بالکل. اور اگر آپ اس سفر کے تیز موڑوں، اونچائی کی بیماری یعنی والیٹیلیٹی اور کبھی کبھی آنے والی لینڈ سلائیڈ یعنی کریشز، ان سب کے لیے تیار ہیں، ذہنی طور پر بھی اور اپنی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی، تو پھر منزل کا انعام، وہ اسکردو کی خوبصورتی یعنی مالی آزادی، وہ مل سکتا ہے. اس کے لیے صبر، نظم و ضبط اور علم، یہ بنیادی چیزیں ہیں. راستہ مشکل ہو سکتا ہے لیکن تیاری ہو تو منزل مل سکتی ہے. ہاں، اور اب سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. جی. اس PSX کے سفر کے لیے آپ اپنی گاڑی کیسے بنانا چاہیں گے؟ کیا وہ ایک تیز رفتار ریسنگ کار ہوگی، زیادہ خطرہ زیادہ ریٹرن کی امید، یا ایک مضبوط قابل اعتماد 4 وہیل ڈرائیو متوازن جو ہر موسم اور ہر راستے پر چل سکے؟ آپ کی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس پر ضرور سوچئے گا. ازمیہ ہند فائنانس پوڈ کاسٹ سننے کا شکریہ.